صلی اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہماری یہ مجالس مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور ہمارے مشائخ کا یہ معمول ضرور رہا ہے کہ تلاوت پھر نعت، اور بعض اوقات ہمارے ہاں 2 3 4 نعتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی بہت بڑی حکمت ہے باذن اللہ، آپ سے عرض کر دوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کیا جگر، مرد نازاں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ بات یہ ہے جب تک مٹی میں گداس نہ ہو، نرماڑ نہ ہو، اس میں فصل نہیں اگ سکتی۔ بیج اگر ڈال بھی دیا جائے، مٹی اگر سخت ہے تو بیج اثر نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ لیں، اسی واسطے کسان جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہل چلاتے ہیں، مٹی کو نرم کرتے ہیں، ٹریکٹر چلاتے ہیں، نرم اس میں گداس پیدا کرتے ہیں، پھر جب بیج ڈالتے ہیں تو پھر اس میں سے پھل، پودے اور پھول نکلتے ہیں۔ آج ہمارا بہت بڑا فقدان یہ ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اکراس دا بورڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شدید کمی ہے، شدید فقدان ہے۔ زبانی دعووں میں فقدان نہیں ہے، لیٹ می ٹیل یو دس، قلب میں محبت نہیں ہے۔ زبان پہ تو بڑی محبتیں ہیں، میں ہری ٹوپی پہن لوں گا، ہرا قلم رکھ لوں گا، ہرا گھڑی پہن لوں گا۔ ہمارے اپنے حضرت بہت عشق کرتے ہیں، مگر وہ قلبی عشق ہے۔ مجھ جیسے لوگ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ بس سپرفیشل، سطحی، جس کی وجہ سے زمین میں گداس نہیں ہے، دل کی مٹی نرم نہیں ہے، دل کی مٹی میں استعداد نہیں ہے، وہ ویسے ہی سخت ہے ہماری۔ اوپر سے زبانی دعوے عشق کے بہت ہیں، دعووں کا اعتبار نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات دل کی ہے۔ یہ مجدد صاحب کی جو باتیں یہ جو ان کی جو باتیں ہیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حقیقت میں تو ساری باتیں دل کی ہے۔ یہ بات یعنی جو کلام الہی اثر ہی دل پہ کرتا ہے۔ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دل پہ اثر نہیں کرتا وہ عشق نہیں بنتا، وہ ایک دعویٰ بنتا ہے، وہ ایک عقلی لگاؤ بنتا ہے۔ عقلی لگاؤ اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے۔ عقلی لگاؤ ایک اور چیز ہے، آپ کی ایک انکلینیشن ہو سکتی ہے، آپ کی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک پسند ہو سکتی ہے کسی چیز کی طرف، مگر وہ عشق نہیں ہوا کرتا۔ اور آج فقدان اس چیز کا ہے۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ آج پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں رہا، حقیقی عشق نہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا عشق نہیں رہا۔ میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں، الحمدللہ بڑے اولیاء کرام موجود ہیں، خدا نخواستہ یہ سمجھانے کے لیے ایک جنرل بات آپ سے کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، دیٹ مینز اٹ از، یہ ہم سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ اللہ سے قلبی محبت کرو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یاد رکھو، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ تمہیں نہ تمہاری نرینہ اولاد یعنی بیٹے اور نہ تمہارا مال کام آئے گا قیامت کے روز، مگر کیا چیز کام آئے گی؟ یا نامہ اعمال کی بھی بات نہیں ہو رہی ابھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قلب سلیم، جو قلب سلیم بنا کے آیا ہوگا۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ ہیو یو ایور تھاٹ؟ ہم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ مقصود ہے، قرآن کا حکم ہے،
اور اس پہ کتنا مقصود ہے کہ یہ بینچ مارک دیا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ بینچ مارک ہوا تو تم پاس نہیں ہوئے تو تم فیل، قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر اس کے قلب سلیم کیسے ہو سکتا ہے جس کے اندر والذین آمنوا اشد حبا للہ نہ ہو، یعنی اللہ کی شدید محبت نہ ہو، لپ سروس نہیں. لپ سروس میں تو ہم سب چیمپئن ہیں، ایک سے ایک اوپر، مجھ جیسے لوگ آپ کو درجنوں ملیں گے. اسی طرح یاد رکھیے یہ اللہ کی محبت جڑی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں. یہ نقطہ ہے. وہ اللہ تو اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر دو جہانوں کے سردار ہیں، سب سے اشرف یعنی انسان، پوری انسانیت میں سب سے اشرف، انبیاء میں اشرف، دو جہانوں کے سردار، رحمت للعالمین، اللہ کے محبوب. تو دیکھیں پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. یہ جو ہم آیت بار بار یہی آیت پڑھتے ہیں کہ ابھی آپ نے سوچا کوئی اور بھی تو آیت ہوگی، کوئی اگر اس فقیر نے کچھ اور عرض کرنا ہوتا ہے دوبارہ دوسری کوئی آیت پڑھتا ہے، مگر پہلے یا ایھا الذین آمنوا وکونوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد. اس میں اللہ پاک کا اظہار محبت ہے، پوائنٹ 1. اور پھر اس بات کی ترغیب ہے کہ دیکھو یعنی وہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اور حقیقتاً اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں. اور اللہ پاک نے کوئی اور عمل اپنے پہ لازم کیا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے، کوئی چیز لازم نہیں ہے. ہم کہیں کہ اللہ اس کا پابند ہے، نہیں. ہم نیکیاں کر کے جائیں گے اللہ پابند ہے ہمیں جنت دینے کا، نہیں، اس کی مرضی. گناہ کر کے جائیں گے وہ پابند ہے کہ ہمیں جہنم دے گا، نہیں، اس کی مرضی. مگر ہاں جو چیز اللہ پاک خود ہی فرما دیں، جو اللہ پاک خود ہی یوں فرما دیں کہ میں نے خود اپنے اوپر لازم کر دیا، وہ بادشاہ ہے. تو یہاں درود پاک کا خود اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں بھیجتا ہوں. یعنی یہ وہ عمل ہے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی یہ وہ اس عمل میں کہ یعنی کسی اور عمل میں آپ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوتے. یہاں شرکت کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے پاورز میں آپ شریک ہو رہے ہیں، مطلب اللہ پاک بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا عمل نہیں کہ آپ یوں شریک ہوتے ہیں. مگر یہ درود پاک میں آپ اللہ کے اس یعنی جو سنت الہی ہے یوں سمجھ لیے اس کے کرنے والے آپ بن جاتے ہیں. کتنی عظیم چیز ہے. تو یہاں اب سنت الہی میں صرف میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اللہ پاک کیا صرف لپ سروس دیتے ہیں، صرف ایک وہاں ہماری طرح معذرت کے ساتھ جیسے ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا درود شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک کیسٹ چلا ہوا ہوتا ہے ہمارے منہ پہ، یا کیا کہتے ہیں ایک ریکارڈ چلا ہوتا ہے، ایک ٹیپنگ یا وہ ریسائیکل ہو رہا ہوتا ہے، وہ بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر زبان تک تو ہوتا ہے، گلے سے نیچے نہیں اترتا. کیا اللہ پاک بھی بلا توجہ درود اور رحمتیں بھیج رہے ہیں؟ نہیں. یا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں بھیج رہے ہیں، یعنی اللہ پاک کی سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اللہ پاک کی توجہ اٹینشن بھی شامل ہے. تو یعنی درود پاک کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے کہ انسان توجہ سے پڑھے. ایک بات ہم کیا پڑھتے ہیں توجہ سے. بہرحال پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ پڑھتے تو رہو، کثرت پڑھتے رہو، انشاءاللہ پڑھتے رہو گے، آہستہ آہستہ توجہ بھی نصیب ہو گئی. مگر ذہن میں یہ بات رکھو کہ مقصود کیا ہے، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے توجہ سے درود، محبت سے درود دل میں. اب یہ نقطہ نہ سنیے، انیشلی اگر دل میں قلبی محبت نہیں ہے تو اس دل میں عقلی محبت ہی ڈال کے پڑھو. اب باقی عجیب بات ہے، دل تو قلب دل ایک ہی چیز ہے، یہ لیول ہے. پہلے انسان کو کسی سے عقلی محبت ہوتی ہے، اس کا احسان، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا کمال. کسی چیز سے ہمیں کیوں محبت ہوتی ہے کہ اس میں یا تو حسن ہوگا، کوئی کمال ہوگا، کوئی اس میں ایسی خاصیتیں ہوں گی، یا اس کا ہم پہ احسان ہوگا. آپ دیکھیں ہر لائن سے اگر آپ سوچتے جائیں گے
جتنی صفات آپ سوچتے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پہ قربانیاں موجود ہیں. تو عقل بھی کہتی ہے کہ ایسے محسن کا شکر نہ کیا جائے، یہ تو بہت ضلالت ہے، یہ گھٹیا پن ہے کہ ہم اتنے بڑے محسن کا شکریہ بھی ادا نہ کریں. اب ہم نے تو کون سا کچھ دینا ہے، ہم تو زبان سے یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں نا. کتنا آسان اللہ نے کر دیا، کتنا بڑا عمل کہ ساری زندگی ہم اگر کیا کہتے رہیں کہ اپنی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذرے کے برابر احسان کا شکر نہیں ادا کر سکتے. مگر اللہ نے ہمیں ایک رستہ دے دیا، شکر الحمدللہ اس نے دیا، اس کی اللہ کی مہربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت رحمت اللہ عالمین ہے. تو آج مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نکال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نکال دیا. ذکر مبارک کیسے نکال دیا؟ بہت کوئی ہم تیر مار لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر دی. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. یا علیکم بسنتی، مولانا عبدالرؤف سکھروی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب کی کتاب ہے اس میں سنتیں بتائی گئی ہیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، سنتیں ہمیں معلوم ہو گئی. تو الحمدللہ وہ بھی نعمت ہے، اس کو میں نہیں کر رہا ہوں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم جان گئے، اپنے محبوب کو ہم جان گئے، دیٹ از آل. مطلب میں معذرت کے ساتھ میں نے بل گیٹس کی بایوگرافی تو پڑھ لیتا ہوں، بنجامن فرینکلن کی بھی بایوگرافی پڑھ لیتا ہوں، اور نیوٹن کی بھی بایوگرافی پڑھ لیتا ہوں. ہم ان کی حالانکہ بھائی اس نے جو ایجاد کی بس ٹھیک ہے نہیں، ہمیں پوری بنجامن فرینکلن کس طرح فجر پہ ہی اڑ جایا کرتا تھا صبح صبح، کس طرح کا سب مجھے پتہ ہے، سب میں نے تھرولی پڑھا ہے. نہیں پڑھا تو کس کی حیات مبارکہ کو نہیں پڑھا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو نہیں پڑھا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہیں کیا. اگین لیٹ می، میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ پلیز اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے یہ سمجھے کہ یہ فقیر کسی پہ تنقید نہیں کرتا. میں کیا تنقید کسی پہ کروں گا، میں کوئی اچھا آدمی تو ہوں نہیں. مگر صرف اویئرنیس کہ دیکھیں یہ ہم نہیں کر رہے اور ہمیں کرنا چاہیے. آج سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، سیرت کے دروس بھی ہوتے ہیں، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ شبلی رحمۃ اللہ، بڑی بڑی لوگوں کی ہوں گی کتابیں، اور بھی ہوں گی. یہاں بھی دروس ہوتے ہیں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہیں بھی جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کو جانیے، اس کے اندر گم ہوئیے. جس طرح آج ہمارے فراز بھائی نے جس طرح نعت پڑھی نا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ایک تخیل ہے اس میں، جب سنتا ہے آدمی تو ایسے گم ہو جاتا ہے کہ جیسے واقعی میں اس زمانے میں ہوں. وہ گم آپ تب ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں آپ شریک ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف میں آپ شریک ہوں. کیسے شریک ہوں گے جب آپ ہم جانے ہی نہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیتی، کیسی قربانیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسا اس امت کے لیے راتوں کو اٹھ کے فریاد کی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیے، کیسے یہودیوں کے ساتھ معاملے کیے، کیسے میثاق مدینہ کیا تھا، سو آن سو فورتھ. یہ ضروری ہے جب تک ہمارے قلوب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرایت نہیں کرے گی تو یوں سمجھیے کہ ہمارے دلوں میں وہ نرماہٹ نہیں پیدا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قلبی تعلق نہیں پیدا ہوگا. اور ڈو ریمبر کہ جب تک آپ کڑی ایسی ہے کہ اب جو بھی تعلق اللہ سے کرنا چاہتا ہے وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے گا. اگین میں آپ سے عرض کروں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، نہیں، اللہ ہی نے یہ رستہ بتایا. موضوع سے تھوڑا ہم ہٹ رہے ہیں مگر دس از امپورٹنٹ. یہاں ہمارا مقصود صرف کوئی ایکیڈیمک دروس نہیں ہے، مقصد یہ کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے. یہاں میں جو رستہ میں نے بتایا، کیوں یہ قرآن کا رستہ ہے. اللہ پاک نہیں فرماتے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے، میں بار بار یہ آیت پڑھتا ہوں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور نیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. کتنا ضروری ہے. ایک اطاعت علمی ہے اور ایک قلبی ہے، ایک عقلی ہے اور ایک قلبی. میں بار بار سے اسٹریس آن دس، پلیز سمجھیے. آج ہم نے بس وہ رسمیں رہ گئی، رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج یہی ہے. ایکیڈیمکس بڑے اچھے،
آج بھی بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو بڑے آرگنائز طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان کے پاس اکیڈمکس، بلکہ اکیڈمکس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ کوئی عام انسان مر گئے. وہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم سب کا، علماء دیوبند، علماء بریلی، سب کا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس میں حیات ہے. وہ ایک الگ اور روزہ اقدس پہ جو جاتا ہے سلام پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں. اب یہ بات پھر دوسری طرف ٹکرائے گی. بٹ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق ختم کر دیا، صرف لپ سروس ہے. ربیع الاول آ گیا، ہم نے جھنڈیاں لگا لیں، نماز قضا ہو رہی، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ سے فرما رہے ہیں مومن کا معراج نماز ہے، اس کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں. طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹ رہے ہیں، اس کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر ہم نے نعتیں ڈیک لگا کے اونچے اونچے. اور آج کہاں ہم پہنچ گئے کہ بے ادبی تک پہنچ گئے. الحمدللہ ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جتنے حضرات یا نعتیں پڑھتے ہیں وہ پرانے انداز میں ہی پڑھتے ہیں. وہ گانوں کے انداز میں کوئی نعت نہیں ہوتی، وہ منع ہے. یہ ڈسکو اور یہ افیکٹس اور وہ افیکٹس سیدھی سادھی. الحمدللہ یہ تینوں حضرات جو ہیں الحمدللہ ان میں سے کوئی پروفیشنل نعت پڑھنے والا نہیں ہے. سب اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پڑھتے ہیں. عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی انداز میں جو ہمارے اکابرین اسلاف کا سیدھا سادہ. اس میں عشق، جب عشق سے پڑھی جاتی ہے بات تو اس واسطے دل پہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے. تو اس واسطے اب یہ نعتیں پڑھنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ پہلے اب جو بات ہوگی وہ آپ کے قلب پہ اثر کرے گی. انسان ہے الحمدللہ، جب یہ حضرات بھی دل سے پڑھتے ہیں تو ہمارے بھی قلوبوں پہ اثر ہوتی ہے، ہمارے بھی دل نرم پڑتے ہیں. جب دل نرم پڑتے ہیں تو یہ جو کلام اب ہم بیان کریں گے یہ ہمارے قلوبوں میں جذب کرتا ہے، صلاحیت کرتا ہے. جس طرح بارش ایک پتھریلی زمین پہ آتی ہے تو آپ دیکھیے وہ اندر صلاحیت نہیں کرتی، بارش بہت ہوگی مگر وہی زمین اگر نرم کر دی جاتی ہے پھر جب بارش ہوگی تو وہ اس کے اندر جذب کرے گا. تو بہرحال یہ ایک گزارش تھی اور بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کریں. دس ہیز ٹو بی اے کانشیس ایفرٹ. عشق ملے گا کہاں؟ عشق ملے گا عشق والوں کے پاس. ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ، ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر. شیخ سعدی کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت توالے کرا توالے کنت. تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے. اور یہ تجربہ ہے کہ آپ جس ماحول میں بیٹھتے ہیں، آپ جائیے کبھی کسی انڈسٹریل، آپ کے 4-6 دوست ہوں جو انڈسٹریلسٹ ہوں، تو آپ بیٹھیے کچھ 2-4-6 گھنٹے، آپ کے اندر بھی ویسے ہی جذبات آئیں گے، جی میں انڈسٹری لگا لوں یہ وہ. آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو ایگریکلچرسٹ ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں، آپ کہیں یار میں بھی کوئی مشروم فارمنگ شروع کر دوں، یار میں بھی کچھ ایسا کر دوں. انسان اپنی صحبت سے متاثر ہوتا ہے اسی واسطے. اور آج کا یہ ایک بڑا سلوشن یہی ہے، اگین ایز پر دا قرآن، میں فقیر قرآن اور حدیث سے دلیل دیا کرتا ہے، کونو ما صادقین، اے ایمان والوں کونو ما صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ یہ نہیں آپ کے جو آدمی جھوٹ نہ بولا سچا ہو گیا، نہیں، یا یہ صادقین میں آ جائیں گے صرف، نہیں، یہ نہیں، وہ تو بولنا ہی ہے. مگر حقیقت کیا ہے کہ ایسے سچے جن کے دل سچے ہوں، جن کے دل پاک ہوں، جس دل کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. سمجھیے دل کتنا امپورٹنٹ ہے. تو ایسے قلوب کے پاس جو پاک دل ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کا عشق رکھتے ہیں، ان قلوب کے پاس ہم جب جائیں گے تو جس طرح لوہا بھی مغناطیس کے پاس چلا جاتا ہے نا، جتنا وہ رگڑتے رہتے ہیں اس لوہے کے اندر بھی مغناطیسیت، اٹریکشن پیدا ہو جاتی. بعین یہی ہے صحبت صالح ترا صالح کنت. اور جیسے میں بار بار وہ شعر ابھی بھی پڑھا کہ ان کے ملنے کی بس ایک ہی راہ، ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یہ عشق بھی چیز سیکھنے کی چیز ہے،
یہ عشق بھی سیکھنے کی چیز ہے. حقیقت میں یہ بھی ایکوائرڈ ٹیسٹ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جی کہ یہ فلانا ٹرکش کافی ہے یا ایکوائرڈ ٹیسٹ ہے، تو یہ بھی ایک ایکوائرڈ ٹیسٹ ہے. کیسے ایکوائرڈ ٹیسٹ ہے؟ بیکاز ہم اب دنیا کے معاملات میں اتنا دور چلے گئے ان سارے حقائق سے، اس قلبی دنیا سے اتنا دور چلے گئے کہ ہے تو ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ، مگر ہم اس ڈیفالٹ سیٹنگ کو ہم نے اتنا خراب کر دیا ہے، اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب یہ ایکوائرڈ ٹیسٹ، اب اس کو واپس آنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی.